بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا عرب میں جس کا نام عبداللہ تھا۔ باپ کا سایہ اٹھ گیا، یتیمی کی حالت میں تھا، اور یہ اور اس کی ماں دونوں ہی چچا کی کفالت میں رہتے تھے۔ وہ بھی اپنا خود کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ اور وہ جو چچا تھا وہ بڑا امیر آدمی تھا، بڑا مالدار، اور بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ عرب کی گلیوں میں گھومتا گھومتا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر نصیحت کر رہے تھے۔ تو اس بچے نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ اس کا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہی تو وہ ہے جس کا گھر گھر چرچا ہو رہا ہے۔ انہیں عبداللہ کے بیٹے محمد کہتے ہیں، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ جو بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا، چلو بھائی جس کا گھر گھر چرچا ہے، بیٹھ کر سنو تو یہ کیا دعوت دیتا ہے، کس طرف ہمیں بلاتا ہے۔ اب اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی مجلس میں وہ بچہ بیٹھا۔ اب اللہ کے محبوب کی زبان پہ اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہوگی۔ فصاحت اور بلاغت کے امام تھے، اور اللہ کے محبوب سے بڑھ کے فصاحت اور بلاغت کسی کے اندر نہیں۔ فصاحت کس کو کہتے ہیں، بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے کتابوں میں لکھا، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سننے والوں پر کچھ اثر ہو جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس کے ماہر تھے۔ اللہ ایک عجیب سا ملکہ اللہ اپنے محبوب کو دیا تھا۔ ایسی باتیں نکل رہے تھے انسانیت کے، اخلاق کے، ایمان کے۔ تو یہ جو بچے کے دل میں تیر کی طرح وہ باتیں لگ رہے تھے، یہاں تک کہ اندر ہی اندر وہ بچے نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے ایمان کے دائرے میں۔ اب مستقل جب بھی وقت ملتا سیدھا مجلس میں آ جاتا اور اپنے ایمان کو چھپانے کی فکر کرتا، کوشش کرتا۔ لیکن ایمان اگر حقیقت میں ایمان ہو، ایمان آ جائے، ایمان بھی چھپانا ایسا ناممکن ہے جیسا کوئی اگر خوشبو چھپانا چاہے تو چھپا نہ سکے۔ کوئی خوشبو چھپا سکتا ہے کوئی؟ چاہے وہ خوشبو نظر آئے نہ آئے، آنے والے کہہ دیں گے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ ایمانی حرارت صحابہ کے اندر ایسی تھی کہ وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن اعمال اور ان کے کردار، ان کے اقوال انہیں مجبور کر دیتی تھی، وہ ایمان ظاہر ہو کے رہتا تھا۔ یہاں تک کہ پتہ چل گیا چچا کو، چچا بٹھا کر بہت سمجھایا تو یہ بچہ کہنے لگا، چچا ہر چیز قربان ہے، میں میرے رب کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اللہ کے محبوب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس چچا نے اتنا مارا کیونکہ اس کے دل میں سخت نفرت تھی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام۔ اس وقت دشمنی کے قصے بھی بڑے مشہور تھے، نام سن کے جو ہے نفرت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ماں کونے میں کھڑے ہوئے دیکھ رہی، بیٹے کو مارا جا رہا ہے، ماں مجبور ہے، کچھ کہہ نہیں سکتی کہ بڑی مشکل سے ایک نوالا ملتا ہے۔ مارتے مارتے کہ اس آدمی نے، اس ظالم نے بچے کے جسم سے کپڑے بھی نکال دیے، اور رات کا اندھیرا تھا، بچے کو دھکا دے دیا، تجھے میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب یہ نوجوان، یہ بچہ برہنہ ہو کر باہر گیا، باہر نکل کر راستے میں کھڑا ہے، جسم سے کپڑے تک نکال دیے گئے۔ اب ماں کبھی ادھر سے جھانکتی تو کبھی ادھر سے آتی، ایک مچھلی کی طرح تڑپ رہی۔ جب چچا وہاں سے نکل کر چلا گیا تو ماں ہوتی ہے، ایک چادر بیٹے کی طرف پھینک دی، بیٹا اس سے صدر چھپا لینا، اور تجھے جہاں امن ہو تو وہاں جا کے زندگی گزارنا۔ اب یہ جو نوجوان تھا اس چادر کو لے کر دو ٹکڑے کر دیا، ایک سے اپنا جسم ڈھانک لیا، ایک سے صدر چھانپ لیا، چھپا لیا۔
اب دل میں بات آئی بھائی ایک ٹھکانہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ دل میں بات آئی جن کے لیے قدم اٹھایا ہے انہی کے دربار میں چلے۔ اب یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے محبوب کے دربار میں پہنچے۔ اصحاب صفہ کی مقدس جماعت جہاں رہتی تھی، جن کا کوئی گھر نہیں، دار نہیں، کاروبار نہیں، جو اللہ کے محبوب کی خدمت میں آ جاتا وہ اسی کو تقسیم کر دیا جاتا، کبھی مل جاتا تو کبھی بھوکے رہتے تھے۔ روایتوں میں بات آتی ہے فجر کی نماز میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر دیکھتے تو صفوں کی صفیں گری ہوئی رہتی، کئی دن ہو جاتے، پیٹ کمر کو لگ جاتا، فاقہ ابتدائی دور تھا۔ یہاں تک کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، جو باتیں بولتے اس پر عمل کرتے، یہاں تک کہ چند ہی دن میں اپنی ذات کی ایسی ترقی ہوئی، ایسا ایمان اور ایسا ان کے دل کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے قبول کیا کہ اللہ کی محبت میں ڈوب گئے۔ ایک مرتبہ زور ذکر کر رہے تھے، اپنے آپ کی بھی ہوش نہ رہی، سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھئی یہ کون ہے، اتنا زور ذکر کر رہا ہے، اتنا کہہ کر تنبیہ کر کے چلے گئے۔ یہ بات اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ عمر، میں نے سنا ہے کہ تم نے عبداللہ کو کچھ کہا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول کر لیا ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت میں بھر چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اپنے اصحاب کو لے کر، تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے محبوب آپ جلد آئیں، عبداللہ کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ کوئی زندگی کی امید نظر نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ کو لے کر فوراً آئے، دیکھا تو حضرت عبداللہ پڑے ہوئے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھ گئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، فوراً اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا۔ اب زندگی کے چند لمحات کے مہمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، چہرے کا دیدار، چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اور وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہنے کی طاقت نہیں۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے، اے محبوب آپ کی معراج یہ کہ آپ لوح قلم تک پہنچے، میری معراج یہ کہ میں آپ کے قدموں تک پہنچا۔ اتنا کہنا تھا، جسم سے روح جدا ہو گئی، وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو بڑا غم ہوا، اپنے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی تدفین کا انتظام کرو۔ فوراً صحابہ دوڑ لگائے، تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی کفن لا رہے ہیں تو کوئی پانی گرم کر رہے ہیں، بہت سارے تیاریاں ہوئی۔ جب جنازہ تیار کر کے لایا گیا تو اب شریعت کا تو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی جنازہ وہ پڑھائے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام آگے بڑھے، بھائی یہ عبداللہ اللہ رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی اپنا ہے، آج عبداللہ میرا ہے اور میں عبداللہ کا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور اللہ کے محبوب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ یہ عقل مند لوگ تھے جو عزم کر کے ایسا قدم اٹھائے کہ قدم اٹھانا تھا کہ جنت کے دروازے کھول دی، اور جن کی نماز جنازہ اللہ کے محبوب پڑھائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس جنازے کا کیا عالم ہو۔ پھر جب قبر میں اتارنے کا رکھنے کا معاملہ آیا، اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر تم اتر جاؤ، عمر تم اتر جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب خود اترے اور کہا کہ بھائی اپنے بھائی کی لاش دے دو، میت کو دے دو۔
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے، اس وقت اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ عبداللہ سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ جملہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے تو شاید چھوٹا لگتا ہوگا، لیکن جن کا تعلق اللہ رسول سے ہو ان کے کلیجے منہ پہ آ جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں کہ کتنی بڑی سعادت اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں اے اللہ میں ان سے راضی، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ قیامت میں بھی اگر یہ سعادت ہمیں مل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عمر کا آتا ہے، ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کاش اس جگہ عبداللہ کے جگہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا تو عمر کا بیڑا پار ہو جاتا۔ روتے تھے زندگی میں۔ تو عزیز دوستو، یہ ایک عزم اپنے اندر، کیونکہ چند دن ہم چاہے نہ چاہے زندگی تو ہر حال میں گزرتی ہے، کس کی زندگی رکتی ہے؟ اچھا گزارے گا تو بھی گزرے گی، بری گزارے گا تو بھی زندگی گزرے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انسان کی زندگی تو برف کے مانند ہے، اور اس کا کام ہے ہی پگھلنا، وہ پگھل کر رہے گا۔ غنیمت سمجھ کر استعمال کرو گے تو کچھ کام آ جائے۔ ہو بہو یہی ہماری مثال ہے۔ ہر حال میں مجھے اور آپ کو، دنیا کے ہر بسنے والے کو، ہر مرد ہر عورت کو، ہر بچے اور جوان کو، اور ہر جوان ہر بوڑھے کو موت کا پیالہ پینا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے۔ تو اس محنت سے یہی چاہا جاتا ہے کہ بھائی جب تک جسم میں روح باقی رہے، جان باقی رہے، کچھ نہ کچھ تو کر لیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اور ان باتوں کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کا بڑا طبقہ جو اللہ سے ناآشنا ہے ان کو اللہ سے آشنا کرانا ہے، اللہ کا تعلق ان سے جوڑنا ہے۔ ہماری یہ دو ذمہ داریاں ہیں، یہ دو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں۔ اس کے لیے کہ اپنا جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا، اپنا وقت لگانا، جو ہو سکتا ہے کر کے جانا ہے۔ اور یہ کرنے کا وقت موت تک ہے، اگر وقت نکل گیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے مقصد کو پہچاننا کہ بھائی میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میرا راستہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تمہارا گمان ہے ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا کہ کھاؤ پیو جیسے چاہے زندگی گزارو، موت آ جائے تو مر کر آ جاؤ؟ نہیں عزیز دوستو، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب وہ چاہے گا ہمیں اپنے پاس بلا لے گا۔ اب یہ آنے اور جانے کے درمیان جو وقت ملا ہے اسی کا نام زندگی ہے۔ اس زندگی کو گزار کے جانا اصل نہیں ہے، اس زندگی کو بنانا ہے۔ بنائیں گے تو مقام ملے گا، بنائیں گے تو مقام مرتبہ ملے گا، آخرت میں سرخرو ہوں گے، ورنہ افسوس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میرا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو، میں کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ کا ایک ایک بندہ اللہ سے جڑ جائے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔